سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. بات کریں بھائی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولا کا کرم. مولا کا. زین جعفری بات کر رہا ہوں. زین جعفری صاحب لاہور سے، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کچھ سوالات تھے قبلہ آج کے ٹاپک کے مطابق. جی جی جی. تو جو دوستوں نے بھی بھیجے ہیں تاکہ آپ کی زبانی کلامی ان تک جواب بھی پہنچ جائے. جی تو اجازت ہو تو میں پوچھوں. بسم اللہ. بسم اللہ. قبلہ سب سے پہلے آپ کی نالج میں ہوگا کہ ایک سیریز بنی تھی مختار کے اوپر، مختار نامہ، اور سارا جو ہمارے شیعہ برادران ہیں اسی کے اوپر سے اپنا مختار کا جو کانسیپٹ ہے وہ لے رہے ہیں. تو جب آپ نے بیان کیے روایات تو اس لیے وہ شوق تھے کہ یار یہ کیا ہے. تو اس مووی کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ A غلط ہے یا پھر اکثر و بیشتر؟ ایران سے بنی ہے نا غالباً. جی یہ وہ چکر یہ ہے بھائی، ایران میں یاد رکھیے ایک بات کو کہ خمینی صاحب کا جو انقلاب تھا اس کی تو کوئی حدیث ہے نہیں، کوئی روایت ہے نہیں. آج سے 10-12 سال پہلے ہم نے جب یہ تقریریں شروع کی تو ہم نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ خمینی صاحب کا جتنے بھی کام تھے یہ سب شریعت کے خلاف تھے. انقلاب اس کا حرام تھا، اس کا خروج حرام تھا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ان باتوں کے. اس کا فکر، خمینی صاحب کا فکر بالکل کس کا فکر ہے؟ جماعت اسلامی کی فکر ہے. وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی، سید قطب، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی کے فکر کا حامل شخص تھا. وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر کا حامل شخص نہیں تھا. اس کے انقلاب کے اہداف بھی وہی جماعت اسلامی والے ہیں کہ ہم فرقواریت سے بالاتر ہو کر عالم اسلام کو متحد کریں مغربی دنیا کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے جب یہ باتیں شروع کی تو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس حدیث کوئی نہیں ہے، بلکہ احادیث قیام کے منع میں ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی کسی نے قیام نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو مختار نامہ بنایا ایران والوں نے، وہ اسی لیے بنایا کہ انقلاب کو، قیام کو ایک اچھے شرعی لائٹ میں پیش کیا جائے، ایک اچھے پرسپیکٹیو میں پیش کیا جائے. تو وہاں میں نے اس فلم کو تو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے خامنئی صاحب جب کسی چیز میں پیسہ لگاتے ہیں وہ اپنی منفعت دے کر لگاتے ہیں. وہ پاگل آدمی تھوڑی، بڑے ہوشیار آدمی ہیں. تو اس کی منفعت یہی ہے کہ انقلاب کی تصحیح کیا جائے، اور شیعہ مذہب کو ایک انقلابی مذہب کیونکہ شیعہ مذہب حقیقت میں کیا ہے؟ تقیہ کا مذہب ہے، انتظار کا مذہب ہے، انتظار فرج کا مذہب ہے. قیام کا مذہب نہیں ہے، تلوار کا مذہب نہیں ہے، ظالم سے لڑنے کا مذہب نہیں ہے. ہمارا مذہب ہے ظالم سے لڑیں گے، اس کا وقت آئے گا، لیکن حضور امام علیہ الصلوۃ والسلام تک انتظار فرج واجب ہے، تقیہ واجب ہے. تو اس فکر کے مقابلے کے لیے ان کے پاس ان کو ہیرو کی ضرورت ہے، رول ماڈل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ رول ماڈل ان کو کون ملتا ہے کہ جس کو شیعہ قبول کریں؟ مختار ہے نا. مختار کے لیے انہوں نے سیریل بنایا. اور حکم. جی کیونکہ وہ قبلہ سیریز میں ان کو بالکل مومن دکھایا ہے، محبتی اور امام حسن کی انہوں نے مدائن میں ان کو نا ساتھی دکھایا کہ وہ جو سفید محل جس کو کہتے ہیں مدائن میں جب امام کو خنجر لگا تھا، اور جو بیوی تھی ان کو. ہاں جی. اس نے کوئی ہماری روایت میں اس کی تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ کوئی ساتھی تھا، وہ کوئی ذکر ہی نہیں ہے. وہ اسی لیے اس کو بنایا ہے بھائی آپ شیعوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. کس لیے؟ کہ اس لیے دکھایا جائے شیعوں کو کہ شیعہ مذہب جو ہے یہ انقلاب کا مذہب ہے. شیعہ مذہب کے تقیہ کا نہیں ہے، انتظار فرج کا مذہب نہیں ہے، یہ انقلاب کا مذہب ہے تاکہ ان کے اپنی انقلاب سے ہی ہو جائے. ٹھیک ہے قبلہ. دوسرا سوال آیا اس کے ریلیٹڈ، مجھے کوئی حدیث تو نہیں ملی لیکن ان کا ادعا تھا یوٹیوب پہ بھی ایک دو یوٹیوبرز کے کہ کیس کا لقب ان کو ملا ہوا تھا، اور امام علی علیہ السلام نے حضرت مختار کو اپنی گود میں بٹھا کے جب وہ چھوٹے تھے تو کیس کہا تھا. کیس بولتے ہیں، کیس نہیں، کیس بولتے ہیں ہوشیار کو، یعنی چالاک، ہوشیار چالاک. وہ روایت میں ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے گود میں کسی نے ان کو دیکھا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ چالاک ہے، چالاک ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیس ہے، ہوشیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہوشیار لوگ تو بہت ہوتے ہیں. معاویہ بھی بڑا کیس تھا، ہوشیار تھا. چالاکی تو ہے نا چالاکی تو ہوتا ہے بعض لوگوں میں. دیکھیں ہم نہیں کہتے، دیکھیں ہماری روایات میں یہی ہے کہ مختار نے بڑے اچھے کام کیے ہیں اور اس کے کام اچھے ہیں، لیکن یہ کہ وہ شیعت ائمہ علیہ السلام کے اذن سے یہ کام کیے ہیں یہ نہیں ہے روایات میں. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ آخر میں جنت میں بھی جائے گا کیونکہ اس نے اچھے کام کیے ہیں. شیعہ نہ ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، اس لیے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جو ہے جہنم حاصل کیا. اس خدمت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، وہ جنت میں جائے گا.
تو ہم مختار کو یہ بالکل نہیں کہتے کہ بالکل وہ کافر بھائی وہ جہنمی ہے، یہ تو نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، لیکن اس طرح سے اس کو پیش کرنا کہ وہ بالکل ایک شیعہ ہیرو ہے، اس طرح نہیں ہے بھائی مختار، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو قبلہ ایک روایت ہے رجال کشی کی رقم 197، جس کو ہمارے علامہ ہلی صاحب نے بھی حسن کہا ہے۔ اس کے اندر امام باقر سے روایت ہے کہ مختار کو برا مت کہو، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا بدلہ طلب کیا، اس نے بالکل ہماری بالکل، بیویوں کو شادی کر۔ جی تو جی کیا بالکل یہ صحیح چیزیں اور پھر اس کا امام کے قاتلوں کو چن چن کے مارنا، کیونکہ اس کی اگر کہیں کہ حکومت پہ تو کوئی اثر نہیں تھا، اگر ہرملا زندہ ہوتا یا کوئی چھوٹا موٹا قاتل زندہ ہوتا تو اس کو چن چن کے مارنا کیا دلالت نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا؟ یہی عرض ہے نا، یہی عرض ہے کہ اس سے تشیع اس کا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ عراق والے جنہوں نے خط لکھے تھے امام حسین علیہ السلام کو، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے جنہوں نے خط لکھا تھا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کو یہاں پہ آ جائیں، اور انہوں نے غداری کی تھی، بعد میں ساتھ نہیں دیا تھا، حضرت مسلم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بیعت کیا تھا، پھر ساتھ نہیں دیا تھا، یہ تو ان کی تاریخ ہے عراق والوں، وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن بعد میں وہ بچتا گئے تھے، بعد میں انہوں نے بڑی ان کو پشیمانی ہوئی تھی کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں وہ انہوں نے بھائی اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کیا۔ آپ جو روایت کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے، میں آپ کو روایت دکھاؤں، روایت وہ یہ ہے عزیزو، یہ کتاب ہے اختیار و معرفت الرجال، رجال کشی، المختار ابن عبیدہ، ابی عبیدہ مختار ثقفی میں، کہ لا تسبوا المختار، کہ مختار کو گالی نہ دو، فإنه قتل قتلتنا، کہ مختار نے اچھے کام کیے، اس نے ہمارے قاتلین کو قتل کیا ہے، وطلب بثارنا، اور ہمارے خون کا اس نے کیا کیا انتقام لیا ہے، وزوج اراملنا، اور ہمارے بیواؤں کو اس نے شوہر دیا، وقسم فینا المال علی الاسرہ، اور جب ہم بہت نادار تھے، ہم فقیر تھے، اس نے ہمارے درمیان مال تقسیم کیا، اس نے ہدیہ بھیجا، پیسہ بھیجا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کہتے اس کے اچھے کام نہیں ہے، یہ روایت یہ اس کے اچھے کام ہے، اس کو گالی نہ دو۔ اب یہ شیعہ تھا اس طرح نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھا، اس تشیع سے ثابت نہیں ہوتی۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو جن لوگوں نے خط لکھے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ بچتا گئے تھے، بعد میں وہ جو ہے توبہ کیا تھا، اور انہوں نے مختار کا ساتھ دیا تھا، تلوار اٹھائے تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، اس طرح شیعہ نہیں تھے جس طرح ہم اور آپ شیعہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو قبلہ کیا اگر کوئی بندہ غیر شیعہ ہے تو اس کے لیے امام ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو برا بلا نہ کہو، مطلب اگر اس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت ہے؟ بالکل 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 کہہ سکتا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اور میں نے آپ کو دکھایا نا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو لوگ مثلا بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، جنت میں داخل کرے گا، اگر ان کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو لوگ بتوں کی پوجا اور کرتے قبلہ ہیں۔ ایک روایت اس کے قیام کے حق میں کہ امام نے فرمایا، وہ 3-4 حوالے ہیں، حوالہ بہار الانوار کا ہے، جلد 45 پیج نمبر 365۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ کوفہ کے اشراف میں سے بعض امام سجاد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مختار کے قیام کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے انہیں بھی محمد بن حنفیہ کی طرف بھیجا اور فرمایا، اے میرے چچا، اگر کوئی سیاہ فام غلام بھی اہل بیت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے تو تم لوگوں پر واجب ہے کہ اس کی ہر ممکن حمایت کریں، اس بارے میں آپ جو کچھ مصلحت جانتے ہیں انجام دیں، میں اس کام میں آپ کو اپنا نمائندہ قرار دیتا ہوں۔ اس کا حوالہ بہار الانوار میں ہے، ریاض الابرار میں، معجم کیا صفحہ ہے بہار میں؟ صفحہ کیا ہے؟ جلد 45 ہے، جلد 45 ہے، والیوم 45 پیج 365 365۔ مکان المختار، یہ کون ہے اس میں؟ یہ میں نے خود بہار میں ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن بہار کی جلدیں نہیں ملتی، نہیں ہے، وہ میرے سامنے ہے، یہ روایت ہے بہار میں، اب میں اس کا مصدر دیکھ رہا ہوں کہ علامہ نے کہاں سے روایت کیا، جی وہ روایت آپ دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کتاب بہار میں، جس روایت کی آپ اشارہ کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 365 میں وہ روایت یہ ہے، جعفر ابن نما کہتے ہیں، رویت عن والدی رحمہ اللہ، اچھا، کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو مختار سے کہا، اپنے چچا سے کہا، محمد حنفیہ، یا عم لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا، اگر ایک کالا غلام بھی ہو وہ ہمارے لیے ہماری سپورٹ کرے، ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے تعصب کرے،
لوگوں کو اس کی جو ہے کیا کرنی چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے. وقد ولیتک ھذا الامر، میں نے آپ کو اس کام کا اختیار دیا ہے. فاصنع ما شئت، تو آپ اس کو انجام دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں. فخرجوا وسمعوا قد سمعوا كلامه وهم يقولون اذن لنا زين العابدين علیہ السلام ومحمد بن الحنفیہ. تو لوگوں کو یہ سنائی دی تو انہوں نے کہا کہ محمد حنفیہ اور امام زین العابدین علیہ السلام نے ہمیں اجازت دی. لیکن اس کا مصدر مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا. یہ بہت ایک طویل روایت ہے، یہ کسی کتاب سے نقل کر رہے ہوں. جی یہ میں نے آپ کو بتایا نا قبلہ ریاض الابرار میں بھی اس کا حوالہ یہ جو ہے معجم الرجال میں بھی. وذکر الطبری فی تاریخہ، اس کا ظاہر اس کا لگتا ہے کہ تاریخ طبری سے نقل کر رہے ہیں، یعنی شیعہ حدیث نہیں. لیکن وہ دیکھنا پڑے گا نا، ابھی اس وقت نہیں ہے. مجھے یاد رہا تو میں دیکھ لوں گا کہ اس کا مصدر کون ہے، اس کا مصدر کون ہے. جی بہرحال یہ روایت اگر صحیح بھی ہو نا، کہ اگر امام علیہ السلام نے کہا ہو کہ بھئی یہ جو ہے اسی فکر میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا جائے، تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ بھئی یا چچا آپ اس کو سنبھال لیں، اس معاملے کو، ٹھیک ہے نا، سنبھال لیں. جی ٹھیک ہے، اگر یہ کہا بھی ہو تو یہ دوسری روایت کو نفی نہیں کرتا کہ مختار جو ہے جھوٹ باندھتا تھا امام حسین علیہ السلام پر، مختار نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ غداری کی ہے. جی ہاں، اس روایات کو جھوٹا نہیں کرتا. مثلا ایک آدمی ہے نا، میں ایک اچھا کام کرتا ہوں، ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دوسرے کا غلط کام میرے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آدمی ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں دنیا میں، وہ دوسرے اس کے غلط کام وہ سب صحیح ہو جائے. ان کی نفی تو نہیں ہوگی، لیکن اگر یہ روایت صحیح ہوتی ہے کہ میں اپنا نمائندہ کرتا ہوں تو اس میں کم از کم امام کی تائید آ جائے گی کہ خروج جو نہیں، نمائندہ نہیں ہے، نمائندہ اس میں کوئی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں اس کا مصدر دیکھنا ہوگا نا. میں نے ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بہت طویل ہے، اس کا ظاہراً طبری سے پتہ نہیں کہاں سے لیا ہے. اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کا مصدر کہاں ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، کہ وہ کس نے کہا ہے. تو یہ تو لوگ تو یہ تو کہیں گے نا، جو سیاسی رہنما ہیں وہ یہ تو مشہور تو کرائیں گے کہ ہمیں تائید ہے، ہمیں سپورٹ ہے اہل بیت علیہ السلام کا، بالخصوص مختار کو. اس بات کی شدید ضرورت ہے اس کو. مختار کا جو ایجنڈا ہے کہ وہ اس نے بنی امیہ کے خلاف اس نے لڑنا ہے. لشکر اس کا اصل مقصد یہی تھا، وہ خلیفہ بننے کی فکر میں تھا نا، کہ وہ اس کا کہ شام پہ چڑھائی کرے، دمشق پہ، بنی امیہ پہ. تو اگر کوفہ والے جو تھے ان کا محبت جو تھا اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو ان کی سپورٹ کسی طرح ظاہر کر دے کہ ہم ان کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے، یہ تو سمجھنے والی بات ہے. لیکن واقعہ نہ ایسا تھا، یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. جی قبلہ ایک لاسٹ سوال ہے مختصر سا، یہ بھی کسی بھائی نے فارورڈ کیا. اس کے بعد ایک گزارش کی، وہ جو آپ نے روایت بولی ہے نا کہ بتا رہا کہ اس کے دل میں شیخین کی محبت تھی، وہ جہنم میں جائے گا، پھر امام سے سفارش کرے گا، اس کا سکین ایک دفعہ دکھا دیجیے گا میری کال کے بعد، کیونکہ وہ ابھی تک شاید آپ نے نہیں دکھایا، میں نے مس کیا ہے غالباً. اور ایک روایت آئی ہے یہ اصول، میں دیکھ لوں گا، اگر مجھے نظر میں نے ڈھونڈا تو میں دکھاؤں گا، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بہت ایک اہم بات ہے، اگر سکین مل جائے تو یقین انسان کا آگے بندہ پھیلا سکتا ہے. جزاک اللہ. اور رسول کافی کی جلد 8 میں صفحہ 264 یہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ زید کے بارے میں ہے کہ اس کا جو جہاد ہے وہ آل محمد کی رضا سے ہے. وہ عربی کا کافی متن تھا، مجھے عربی تو نہیں آتی، رضا سے نہیں ہے وہ، اس کا رضا یہ بھائی ایک اس زمانے میں رضا من آل محمد علیہ السلام. دیکھیں یہ بنی عباس جو تھے یہ بڑے تیز تھے، ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں نے بہت لمبی جو ہے انہوں نے ایک موومنٹ چلایا تھا خلافت لینے کے لیے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ سنہ 100 سے پہلے کی بات ہے، سنہ 100 ہجری سے پہلے، عمر بن عبد العزیز کے خلافت کے لگ بھگ اس زمانے میں ان لوگوں نے شروع کیا تھا. یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے تقریباً 40 سال کے بعد بنی عباس نے، کیونکہ بنی عباس کیا کہتے تھے ہم اہل بیت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چچا زاد بھائی تھے امام حسین علیہ السلام کے، اس زمانے میں تو یہ سب ساتھ تھے کہ ہم نے انتقام، ہم اہل بیت پہ ظلم ہوا ہے، بنی ہاشم پہ ظلم ہوا ہے، یہ حق تو نہیں، بنی امیہ کا تو حق ہی نہیں بنتا، بنی امیہ تو کافر ہیں، یہ تو معاویہ تو اس کا اسلام میں سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو تحریک چلائی تھی ان لوگوں نے، اور یہ زیدیہ وغیرہ یہ سب ساتھ تھے، یہ سب بنی عباس اور زیدیہ اکٹھے تھے، بلکہ بنی عباس زیدیہ تھے شروع میں. انہوں نے محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ بیعت کیا تھا، ان کے خلیفہ منصور نے بیعت کیا تھا محمد ابن عبداللہ ابن الحسن کے ساتھ کہ اگر ہمیں پیروزی ملے تو آپ خلیفہ ہیں. تو اس زمانے میں سنہ 100 سے کے لگ بھگ سے یہ لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ اگر ہم جو ہے پیروز ہو جائیں
ہمیں وکٹری ملے، ہمیں نصرت ملے بنی امیہ پر، ہم کس کو امام بنائیں گے، کس کو خلافت کس کو ملے گی؟ وہ ان کا ایک نعرہ تھا کہ رضا من آل محمد، جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی اہل بیت سے کیا مراد لیتے تھے وہ؟ اس میں بنی عباس بھی ہیں، اور اس میں بنی عقیل بھی ہیں، بنی جعفر بھی ہیں، اس میں بنی فاطمہ بھی ہیں، سب یہ اگر کسی شخص کو اپنا امام مان لے تو ہم اس کے ساتھ بیعت کریں گے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے، ہاں یہ ایک سیاسی نعرہ تھا، اس کا بڑی تاریخ ہے۔ بنی عباس بھی یہی کہتے تھے، زید نے بھی یہی کہا ہوگا کہ بھائی کہ ہم اس کو دیں گے نا رضا، کسی زمانے میں یہ کہا ہوگا مثلا اس نے کہ ہم خلافت وہ رضا کو دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رضا خود ہی کو مانتا تھا۔ یہ روایت امام سے ہے، یہ روایت امام سے ہے، میں نہیں جس میں ہے کہتا، کہ زید، دیکھیں جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں، جو غیر معصوم ہوتے ہیں، وہ متضاد باتیں بہت کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ امام علیہ السلام کی روایت ہے، میں نے دیکھا ہے وہ بقیہ روایات بھی صحیح ہے نا کہ اس نے امام علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا ہے اور اپنے آپ کے لیے امامت کا وہ ادعا کر رہا تھا، وہ بھی روایت تو ہے نا۔ تو یہ بالکل یہ سب روایات صحیح ہو سکتی ہیں کہ زید نے ایک مقام پر اس نے یہی کہا ہو کہ میں اپنے لیے خلافت نہیں مانگتا، بھائی میں خلافت رضا کو دے دوں گا۔ رضا کون؟ وہی شخصیت جس پہ اہل بیت علیہ السلام اجماع کریں، جس پہ سب بنی ہاشم اجماع کریں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے۔ یہ ایک مقام پہ یہ کہا ہو، دوسری مقام پہ اس نے کہا ہو کہ نہیں بھائی میں خلیفہ تو میں ہوں، لوگوں سے اس نے بیعت بھی لیا تھا کہ بیعت کریں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں سے ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ غیر معصوم افراد مختلف مواقع پر ان کے مختلف اقوال ہوں، مختلف مواقف ہوں، ٹھیک ہے نا، مختلف پوزیشن ہوں، یہ کوئی ناممکن نہیں ہے۔ سمجھ رہے میرے کلمات آپ نہیں سمجھ رہے، میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ زید عالم ہے، صدوق ہے، اور جو جہاد ہے وہ آل محمد کی رضا سے ہے، یعنی آل محمد کی رضا۔ نہیں اچھا اس طرح نہیں ہے، اس کا نہیں ہے رضا من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ ہے کہ وہ رضا من آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کافی کی حدیث ہے، وہ کافی مشہور ہے، ہم نے وہ بارہا پڑھی ہوں، اس میں یہ ہے کہ حکومت رضا کو ملے گا۔ قبلہ یہ ایک روایت ہے ہماری معجم الحدیث میں امام صادق علیہ السلام سے، حدیث کے طریقے ان میں سے آخری یہ کہ اگر کتاب اس میں نہ پاؤ تم کتاب اللہ میں، تو اہل سنت کی حدیث پہ پیش کرو اور اس کے جو مخالف ہے وہ لے لو۔ تو اس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس حدیث کو؟ دوبارہ کہہ دو کیا سوال ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، میں پوری حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جب دو مختلف حدیثیں تمہارے سامنے آئیں تو انہیں قرآن مجید پر پیش کرو، پس جو کتاب الہی کے مطابق ہو اسے لو اور جو اللہ کی کتاب کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔ اگر تم ان دونوں کو کتاب الہی میں موجود نہ پاؤ تو انہیں اہل سنت کی روایات پر پیش کرو، پس جو حدیث ان کی روایات کے مطابق ہو اسے چھوڑ دو اور جو ان کی روایات کے مخالف ہو اسے لے لو۔ یہ حدیث صحیح ہے یا پھر بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اب مختار کے بارے میں جو اہل سنت ہے وہ تو اس کو مانتے ہیں بالکل کافر، نبوت کا دعوے دار، وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اہل سنت ہے۔ تو کیا ہم اس کی بیس کے اوپر، یہ بھی سوال میرے پاس موجود آیا تھا کہ اس کی بیس پر امام کے اس قول کے اوپر ہم مخالف لے کے اس کو مومن نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو اس کو نبوت کا دعوے دار کہتے ہیں حضرت مختار؟ ہاں وہ تو برا کہتا ہے نا۔ اب کوئی حدیث ایسا ہو کہ وہ مومن ہو نا، کوئی حدیث ایسا ہو کہ وہ مومن ہے پھر دوسری حدیث میں ہو کہ وہ کافر ہے، تو پھر ہم وہ روایت اس کو ترجیح دیں کہ یہ مومن ہے۔ کوئی ایسی حدیث ہو نا تو حدیث میں تو کوئی اس طرح کی کوئی اس طرح آپس میں وہ روایت بھی جو آیا نا وہ حلال و حرام کے مسائل میں ہے، حلال و حرام کے مسائل میں ہے۔ اب اس کو اگر ہم توسعہ دے دیں، تاریخی مسائل پر بھی توسعہ دے دیں کہ جو ان کے مذہب کے موافق ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، تو اس طرح کوئی روایت تو ہے نہیں کہ وہ مختار مومن تھا نا، کہ ہم اس روایت کو پکڑ لیں جو ان کے مذہب کے مخالف۔ اور ایک اعتراض آپ کے اوپر ایک دوست نے اور بھی کیا کہ ابو لولو ہے، کہ ابو لولو، میں نے تو نام بھی پہلی دفعہ سنا ہے کہ ابو لولو، تو کیا وہ آپ وہ نظر میں، آپ کی نظر میں مومن تھا؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ بھائی اگر وہ رضی اللہ ہے، اس کی شان میں تو کوئی حدیث نہیں ہے، تو پھر اگر وہ رضی اللہ ہے یا پھر رحمت اللہ علیہ تو پھر یہ اس کی شان میں حدیث روایت ہیں، وہ کتاب غیر معروف غیر مشہور کتب میں اس کی روایت ہے، لیکن اس نے جو کام کیا ہے نا، جو کام کیا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا، اس نے جو خدمت کی ہے، جی ہاں، اور اس نے تو کوئی غداری تو اہل بیت علیہ السلام کے متعلق اس کی کوئی حدیث تو نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اس نے کوئی غداری کی ہو، اذیت کیا ہو، کوئی جھوٹی بات ان کی نسبت دی ہو، یا وہ کسی طرح سے اس کی مذمت ہو احادیث میں، بلکہ روایات میں یہی ہے کہ امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام عبد الرحمن ابن عمر
عمر کا جو بیٹا تھا عبد الرحمن ظاہراً اس کا نام تھا، اس نے ان کی بیٹی کو قتل کیا تھا، ابو لؤلؤہ کو. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وہ کہتے تھے کہ جس دن مجھے حکومت ملے تو پہلا دن میں انتقام لوں گا، قصاص لوں گا عبد الرحمن ابن عمر کو، اس کو قتل کروں گا کہ کیوں تم نے ابو لؤلؤ کی بیٹی کو قتل کیا تم نے. تو یہ دلالت کرتا ہے کہ وہ ابو لؤلؤ کی بیٹی مسلمان تھی، تو یہ لوگ مسلمان تھے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ جو ظلم ہوا ہے اس کے خاندان پر، ابو لؤلؤ کے خاندان پر، اس کا انتقام لینے کی فکر میں تھے. اسی لیے عبد الرحمن ابن عمر بھاگ گیا تھا. جو ہی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی وہ بھاگ کے شام چلا گیا معاویہ کے پاس، معاویہ سے مل گیا. تو یہ جو ہے ہاں تو یہ اس میں بڑی تضاد کی بات ہے نا. ایک شخص ایسا ہے اس کی مذمت میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور اشارات یہی اس نے دین کی جو خدمت کی ہے وہ تو ایسا جہاد تو کوئی کر نہیں سکتا نا. اس کی زبان قاصر ہے اس کی عظمت بیان کرنے سے، اور اس کی مذمت پہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور بلکہ اس کی تعریف میں، اس کی تائید میں حدیث ہے غیر مشہور کتب میں. اسرار الشہادہ میں جو وہاں پہ اس کی روایت میں نے بہت سال پہلے دیکھے تھے، اب یاد نہیں پڑتا کہ اس کو کس طرح سے کس صفحے میں تھا. اس میں روایت یہی تھا کہ اس نے امام علیہ السلام کے اذن سے، امام علیہ السلام کی اجازت سے اس نے وہ کیا تھا، جو جہاد کیا تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگا قبلہ. بس میں اجازت چاہوں گا ایک سوال چھوڑ کے، اور وہ سکین اگر اب پاسبل ہو تو دکھا دیجیے گا. اور جو مختار کے متعلق ہے نا جو روایات کے، اس نے نیا مذہب بنایا، نیا امام بنایا، بھئی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اذیت کرتا تھا، وہ اس کے کیا آپ مقیاس کرتے ہیں؟ پھر ہم مختار کو ہم نہیں کہتے، مختار کو گالی نہیں دیتے بھائی، برا نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں بھئی اس کو شیعہ ہیرو کی طرح سے پیش نہ کرو، یہ کوئی بڑا شیعہ ہیرو ہے. تو اگر اس کے متعلق اگر آپ نظریہ رکھتے ہیں، ایک معتدل نظریہ رکھیں نا، کہ اس کے ضم میں بھی، اس کے مذمت میں بھی روایات ہیں، اس کے مذمت میں بھی روایات موجود. ہاں بالکل، اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. ان کو بالکل چھوڑ دو، اس کو بالکل فرشتہ بناؤ مختار کو. نہیں، مختار کے متعلق یہی ہے کہ بھئی جو حدیث میں آیا ہے وہ ہمارا عقیدہ وہی ہے. ٹھیک ہے قبلہ. وہ سکین اگر پاسبل ہو تو دکھا دیجیے گا کس کے دل میں. میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی، وہ بحار الانوار میں ہے، میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے، میں آپ کو دکھا دوں. اور میرا آخری سوال پھر میں اجازت طلبی ہے کہ دوست نے بھیجا ہے کہ شہدائے جو فخ ہیں، مجھے ان کا معلوم بھی نہیں کہ حسین ابن علی اور دیدر ان کے متعلق مذمت میں کوئی کیا حدیث ہے، کیونکہ ان کی وہ زیدیہ کے امام تھے نا، اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ حسین جو تھا وہ زیدیوں کا امام تھا. اس نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، امام صادق علیہ السلام کو بلایا اپنے پاس کہ میری بیعت کرو. تو وہ اگر وہ کوئی صحیح آدمی ہوتا، اگر وہ کوئی صحیح آدمی ہوتا، وہ اتنا بدتمیز نہ ہوتا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام، امام معصوم علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا کہ میرے ساتھ بیعت کرو. تو یہ لوگ بھائی، یہ ان کو لوگ شہید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بنی امیہ نے بہت بری طرح قتل کیا ہے، وہ بے رحمی کے ساتھ، بنی عباس نے بری طرح قتل کیا ہے، ان کو بے رحمی کے ساتھ قتل کیا ہے. لیکن یہ لوگ جو تھے، یہ دنیاداری کی فکر میں تھے، یہ اپنی خلافت بنانے کی فکر میں تھے، اور یہ امامت سے منحرف لوگ تھے. ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہو گیا قبلہ. بہت شکریہ قبلہ. اوکے، خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی. نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ کو. خدا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے.